الصلاة خير من النوم۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں پھنسی مہاسا نکل آیا، جس کو پمپل بھی بولتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، کہا اے امیر المومنین معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ کے نیچے دانہ نکل آیا، میرے ہاتھ کے نیچے پھنسی نکل آئی۔ صحابہ نے کی اے امیر المومنین کم لفظوں میں بولنا تو حسن ہے، اتنا لمبا بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہاتھ کے نیچے دانہ نکل آیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بغل میں پھنسی نکلی آئی ہے، بغل کے نیچے ایک پمپل ہو گیا ہے، پھنسی نکل آئی ہے، دانہ نکل آیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کا جواب سنو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے کل بروز قیامت میں وہ اللہ کے حضور پڑھ کے سنایا جائے گا۔ اگر میں یوں کہتا کہ میری بغل میں پھنسی نکل آئی ہے، میرے بغل میں ایک مہاسا نکل آیا ہے، تو بتاؤ کل بروز قیامت میں جب میں اس معاملے کو پڑھوں گا تو بتاؤ میری زبان سے رب کے حضور ایک بغل لفظ جب میں بولوں گا تو کتنی شرم محسوس ہوگی۔ اے انسان ذرا دیکھ صحابہ کرام کو، وہاں صحابہ کرام خدا کی بارگاہ میں ایک لفظ بغل کہنے سے ہچکچا رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی زبان پر جو گندی گندی گالیاں ہیں، کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو گالیاں آپ آج دے رہے ہو وہ لکھی جا رہی ہیں، اور کل بروز قیامت میں جب آپ کا نامہ اعمال کے رجسٹر آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو آپ کو وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ جو گالیاں آج آپ دے رہے ہیں یہ گالی بھی کل آپ کو اللہ کے حضور پڑھ کے سنانی پڑیں گی۔ آپ ذرا بتاؤ وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا؟ کیا شرم و حیا نہیں ہے؟ ذرا سی بھی شرم و حیا ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں پر زبان پر طرح طرح کے گانے ہیں، طرح طرح کے ڈائلاگ ہیں، نہ چھوٹے کا ادب ہے نہ بڑے کا ادب ہے۔ آج اگر کسی بچوں سے کہہ دیا جائے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، آپ اس کام کو نہ کہیں، تو بچے بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں صاحب ہمارے ابو تو اس کام کو غلط نہیں کہتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں بیٹا کل بروز قیامت میں آپ کو حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اپنے ابو کو نہیں دینا ہے۔ ذرا بتاؤ ہمارے معاشرے میں آج کتنی زیادہ گندی گندی گالیاں آج ہمارے بچوں کی زبان پر موجود ہے، ہمارے نوجوان کی زبان پر موجود ہے۔ اور نوجوان تو نوجوان، ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کل بروز قیامت میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، سارے نبیین وہاں جمع ہوں گے، سارے شہداء وہاں جمع ہوں گے، سارے صالحین وہاں جمع ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سارے کے سارے بروز محشر میں خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ذرا بتاؤ اس وقت میں جب آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کو پڑھ کے سناؤ، ذرا بتاؤ جب آپ کے الفاظ آپ کے زبان سے وہ الفاظ نکلیں گے جو لکھے جا چکے ہیں، بتاؤ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ دوستو ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اپنی زبان پر نور محمدی کے ترانے لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے اپنی زبان پر قرآن مقدس کے ترانے لے آؤ، اپنی زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لے آؤ، اپنی زبان پر صحابہ کرام کے قصے لے آؤ، اپنی زبان پر اولیاء کاملین کے اقوال لے آؤ، تاکہ کل بروز قیامت میں جب آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف پڑھیں سبحان اللہ، آپ کبھی قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کریں سبحان اللہ، آپ سے جب کہا جائے کہ اس کو پڑھو آپ کی زبان سے کبھی امام حسین کے نغمے نکلیں سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کی شان آپ کی زبان سے نکلے، پنجتن پاک کی شان آپ کی زبان سے نکلے، اولیاء کاملین کی شان آپ کی زبان سے نکلے، تو بتاؤ کتنا اچھا لمحہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسی عمل کو دیکھ کے آپ کے اس عمل سے اتنا متاثر ہو جائے، اتنا پسند آ جائے کہ وہ آپ کی بخشش فرما دے اور آپ کو جنت کا پروانہ دے دے۔